چھوڑ دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے درہم ربا، اگر ایک سود کا درہم کوئی کھا لیتا ہے وہو یعلم، اس کو پتا ہو یہ سود ہے، اشد من 36 زنیہ، 36 مرتبہ بدکاری کرنے سے زیادہ گناہ ایک سود کا درہم کھانے کا ہے۔ الربا 72 حوبا وفي روایت بابا، سود کے 72 گناہ ہیں، یہ 72 دروازے ہیں۔ ادناها اتيان الرجل سب سے کم سود کا گناہ اتنا ہے کہ کوئی اپنی ماں سے بدکاری کرتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ باتیں سمجھائی تھی اور قرآن نے اعلان کیا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ۔ افسروں کے پاس مال اس لیے نہ پہنچاؤ کہ تم لوگوں کا مال ہڑپ کرنے والے بن جاؤ۔ اور تعجب کی بات ہے، میں جب 2 حدیثوں کو دیکھتا ہوں تو یقین جانے ورطہ حیرت میں چلا جاتا ہوں۔ اللہ کے رسول فرمان ہے لَأَنْ أَمْشِي مَعَ أَخِي وَأَقْضِيَ لَهُ حَاجَتَهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ شَهْرًا فِي هَذَا الْمَسْجِدِ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے کی اعتکاف کریں اور مسجد نبوی میں کریں۔ مسجد نبوی ایک نماز 1000 نماز کا ثواب، پھر اعتکاف 10 دن کے نہیں پورے مہینے کی اعتکاف جس میں لیلۃ القدر ہے، پھر اعتکاف کرنے والی وہ ہستی جس جیسی ہستی آج تک اللہ نے پیدا ہی نہیں کی۔ تینوں کام، لیکن فرمایا اس کام سے زیادہ پسند مجھے وہ کام ہے کہ میں کسی مسلمان کی جائز ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس کے ساتھ جاؤں اور اس کی ضرورت کو پورا کر دوں۔ اور آج اگر کوئی کسی کا کام کر دیتا ہے تو فٹ سے کہتا ہے میری شیرینی کہاں ہے، میری مٹھائی کہاں ہے۔ من شفع لأخیہ شفاعہ، جو شخص کسی شخص کی سفارش کرتا ہے اور اس کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، اس کا کام ہو جاتا ہے، اگر اس کو کوئی مٹھائی دی جاتی ہے اس سفارش کی وجہ سے فہو عین الربا، یہ خالص سود ہے۔ دیانتداری سے بتائیے کون سا ایسا آفس رہ گیا ہے کہ جہاں یہ چیز موجود نہیں؟ کس طرح مال کی حفاظت ہو، کس طرح اس کی اصلاح ہو، سود کا دورہ ہے۔ اور لوگ اس انداز سے مال کو، مسلمانوں کے مال کو ہڑپ کرنے کے لیے کون کون سے انداز اختیار کرتے ہیں، اس کی کون سی بات ہے؟ یہ تو یتیم بچہ ہے، میرے ریونیو آفیسر سے بڑے تعلقات ہیں، گئے اور 4 ٹکے لگائے اور اپنے نام زمین کر لیں۔ کاش اس مسکین کو، فکری مسکین کو 5 حدیثیں یاد ہوں۔ جو شخص دنیا کے اندر ظلم کرتا ہے مسکینوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، من ظلم قید شبر من الارض، میں ایک کالونی کی بات نہیں کر رہا، میں 1 ایکڑ کی بات نہیں کر رہا، میں 1 کنال کے گھر کی بات نہیں کر رہا، میں 10 مرلے کے مکان کی بات نہیں کر رہا۔ من ظلم قید شبر من الارض، جو 1 بالش زمین ظلم سے ہتھیا لیتا ہے اس کا حق نہیں ہے، 5 سزائیں اس کو سہنا پڑیں گی۔ پہلی سزا، قیامت کو اللہ فرمائیں گے 7 زمینوں کی مٹی کھودو۔ دوسری سزا، اس مٹی کو اپنے کندھے پہ اٹھاؤ۔ تیسری سزا، فَهُوَ يَطُوفُ بِهِ الْمَحْشَرَ، پورے محشر کا چکر لگاؤ جب تک کہ لوگوں کا حساب نہیں ہو جاتا، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ۔ چوتھی سزا، طُوِقَهُ مِنْ 7 أَرَاضِينَ،
ساتوں زمینوں کا طوق بنا کے اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ 5ویں سزا اذ یخسف اللہ بہ الارض، ساتوں زمینوں کے نیچے اللہ اسے دھنسا دیں گے۔ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ یتیموں کا جو مال کھاتے ہیں وہ شاید سمجھتے کہ ہاٹلنگ کرتے ہیں ہم، تو یہ چکن کے پیسز جا رہے ہیں ہمارے گلے میں، نہیں، یہ آگ کے انگارے اپنے پیٹ میں ڈال رہے ہیں، اور ایک وقت آنے والا ہے اگر وہ توبہ نہ کی انہوں نے تو خود بھی آگ کا انگارہ بن جائیں گے۔ جان اور مال کے بعد عزت کی حفاظت کا اصول بھی قرآن دیتا ہے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ قرآن سے جب تعلق نہیں بنے گا تو اصلاح کیسے ہوگی؟ کس طرح انسان کی عزت کے بارے میں قرآن نے اصول دیا ہے؟ والذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ۔ جو کسی پاک دامن عورت، بھولی بالی عورت کسی پاک دامن مرد پہ کوئی تہمت لگا دے، 2 سزائیں ہیں، ایک تو 80 کوڑے اس کو لگائے جائیں، اس کے پاس گواہی نہیں، اور دوسرا دنیا اور آخرت میں اللہ کی رحمت سے دھتکارا ہوا ہے، ملعون ہے۔ لعنوا فی الدنیا والآخرہ، اور لعنت کیا ہے؟ الطرد من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے محروم۔